الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد. قال الحكيم في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صلوات. اس سے بلند صلوات دیا کریں. بہت بڑا اجتماع ہے، اس سے اور بھی بلند صلوات دیا کریں. اللہم صل علی. التماس ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. مفسر قرآن، محسن ملت، شیخ الملت حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کی بلندی کے لیے تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. ایک اور ہدیہ کریں صلوات کو. سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 ہے. بہت سوچا کہ اس مجلس ترحیم کے لیے کس آیت کا انتخاب کیا جائے، تو مجھ طالب علم کی علمی صلاحیت یہی تھی کہ اس آیت کو آج کی مجلس میں عنوان کلام قرار دیا جائے. ارشاد ہو رہا ہے لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، بے تحقیق ہم نے موسیٰ کو
بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ اَنْ اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر، ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف، نور کی طرف لے جاؤ۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کے سامنے اللہ کے ایام کو دہراؤ، انہیں اللہ کے ایام بتاؤ، انہیں اللہ کے ایام سے آگاہ آشنا کرو، ان کے سامنے اللہ کے ایام کا تذکرہ کرو۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ، اس پورے عمل میں، لآیات لکل صبار شکور، کھلی ہوئی آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والے بھی ہیں اور بہت زیادہ شکر گزار بھی ہیں۔ یہ تو آیت کا ظاہری ترجمہ۔ اہل دقت تشریف فرما ہیں، اہل علم تشریف فرما ہیں، طلاب عظام تشریف فرما ہیں، ذاکرین اور ذاکرات مجلس میں موجود ہیں۔ خانوادہ شیخ الملت محسن ملت شیخ محسن علی نجفی کے افراد تشریف فرما ہیں، ان کے فرزندان دختران تشریف فرما ہیں، ان کے معتقدین تشریف فرما ہیں۔ ایک عالم دین، اور وہ بھی ایک مصلح عالم دین، ایک اصلاح کرنے والا عالم دین، درد ملت سے سرشار عالم دین، اس کی مجلس ترحیم ہے۔ لہٰذا آیت شاید یہ درست بنتی ہے کہ اس آیت کی برکت سے ان کی مجلس ترحیم کو مکمل کیا جائے۔ آیہ کریمہ کے الفاظ پر غور کرنا میری ذاکری کی، مجھ ذاکر کی روش ہے۔ میں آیت کے الفاظ پر غور کرتا ہوں، اور جتنا آیت کے الفاظ پر ہم نے غور کیا اتنا ہی مفاہیم اور معارف تک رسائی ہوگی۔ ہم پہنچیں گے اس پیغام تک جو پیغام اللہ نے قرآن میں مثلاً اس آیت میں نازل کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، بے تحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے۔ بھیجا جانے والا اور ہوتا ہے، نکالا جانے والا اور ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ بات کی؟ حضرت موسیٰ کو اللہ نے بھیجا ہے۔ اب میں وہ لسٹ تو آپ کے سامنے بیان کروں گا نہیں، مجلس متحمل نہیں ہے کہ کس کس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے نکالا اور کن کن کو اپنے قریب بلایا۔ میں وہ لسٹ تو بیان نہیں کر رہا، مگر ایک موٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ شیطان کو نکالا تھا، آدم کو بھیجا تھا۔ بھیجنا اور نکالنا دو علیحدہ باتیں ہیں۔ جسے نکالا جاتا ہے اس کا نکالا جانا ہی دلیل ہے کہ وہ نااہل ہے۔ جسے بھیجا جاتا ہے خود بھیجنے کا پیغام دلیل ہے کہ یہ اہل ہے۔ اچھا، آپ اور ہم تو ہر ایک کو اپنی جگہ نہ بھیجیں، آپ اور ہم تو ہر ایک کو اپنی جگہ نہ بھیجیں۔ اللہ جب زمین پر ہادی بنا کر بھیج رہا ہے تو کیا جاہل کو بھیجے گا؟ کیا غیر عالم کو بھیجے گا؟ کیا غیر شجاع کو بھیجے گا؟ کیا غیر سخی کو بھیجے گا؟ بس جتنی صفات پروردگار عالم کی افعالی ہیں ان صفات کا جلوہ گر جو بن جائے اسے محمد اور علی کہا جاتا ہے۔ یہ وہاں سے بھیجے گئے لوگ ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے بھیجے جانے والی شخصیت خود حضرت آدم کی ذات۔ جی، حضرت آدم سب سے پہلے بھیجے گئے۔ انی جاعلک فی الارض خلیفہ، اے آدم میں تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ تو زمین اللہ کی جگہ تو ہے نہیں، اللہ کی تو کوئی جگہ نہیں ہے اور اللہ کی ہر جگہ ہے۔ اور خلافت کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو جگہ پر آ کے بیٹھ جائے وہ خلیفہ کہلائے۔ توجہ ہے بات کی؟
جو جگہ پر آ کے بیٹھ جائے، خلیفہ کا یہی مطلب اگر نکالیں گے تو پھر اللہ کی تو کوئی جگہ نہیں ہے، اور حضرت آدم اللہ کے خلیفہ ہیں۔ تو خلیفہ کا مطلب جانشین نہیں ہے، ہاں ایک مطلب جانشین ہے، مگر معنی تام یہ نہیں ہے کہ خلیفہ یعنی جانشین۔ خلیفہ یعنی سفیر، خلیفہ یعنی نمائندہ، خلیفہ یعنی ترجمان، جو اس کی جانب سے آ کر بات کرے اسے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اب حضرت آدم کو اللہ نے خلیفہ بنایا، توجہ چاہوں گا، اور اعلان نبوت سے پہلے نبی نے دعوت ذوالعشیرہ میں فرمایا جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں جو میری مدد کرے گا وہی میرا خلیفہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں بھائی، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میری کوشش رہے گی اس مجلس میں کہ یا ولایت مولا علی پر گفتگو ہو اور یا سیدہ زہرا کے مصائب کے بیان پر اس مجلس کو مکمل کیا جائے، اس لیے کہ شیخ محسن مرحوم و مغفور رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی علمی کاوش جو سامنے آئی وہ غدیر کے موضوع پر آئی، اور جس ذکر سے وہ سرشار رہے وہ ذکر جناب زہرا، لہذا کوشش یہ کرنے کی کوشش یہ کروں گا۔ بات بہت روشن ہے کہ جسے بھیجا جاتا ہے وہ اور ہے، جسے نکالا جاتا ہے وہ اور ہے۔ آپ ہر ایک کو اپنی جگہ نہیں بھیجتے، آپ اگر کسی کو اپنی جگہ بھیجتے ہیں تو اسے تیار کر کے بھیجتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گفتگو نہ کر پائے، کہیں ایسا نہ ہو بات نہ کر پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہاں پر ناکام لوٹ کر آ جائے۔ اگر کسی مذاکرے میں آپ بھیج رہے ہیں، آپ سفیروں کو لے لیجئے، اسلام آباد میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اس شہر کے اندر بہت سے ملکوں کے سفیر آئے بیٹھے ہیں، ہمارے ملک کے سفیر بھی مختلف ممالک میں گئے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے ملک کا سفیر کسی ملک میں جا کے بیٹھے اور اہلیت نہ رکھتا ہو، قابلیت نہ رکھتا ہو، پاکستان سے متعلق مسائل سے آگاہ نہ ہو، تو وہ سفارت اچھی نہیں کر پائے گا۔ لازم ہے کہ وہ سفیر ترجمان بن کر وہاں بیٹھے، جب وہاں رہنے والے پاکستان سے متعلق اس سے ملنے کے لیے آئیں تو وہ اچھا جواب دے سکے، تشفی بخش جواب دے سکے، مسئلوں کو حل کر سکے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، ہر ملک میں مختلف ممالک کے سفیر بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ سفیر، اچھا اس سفیر کے بہت سارے کام ہیں، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ اگر پاکستان کوئی آنا چاہتا ہے، مثلا فرض کیجئے کسی بھی ملک سے، تو وہ وہاں کے سفیر کے پاس جائے گا، پاکستان کے سفیر کے پاس، کہ مجھے ویزا چاہیے، میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، تو ویزا جاری کرے گا سفیر۔ اب اگر سفیر سے ویزا لیے بغیر، مجھے پتا ہے کون جاری کرتا ہے مگر سفیر کی سربراہی ہے نا، تو اگر ویزا سفیر سے لیے بغیر وہ پاکستان کے بارڈر پر پہنچ گیا تو پاکستان کے بارڈر کے امیگریشن کے اور ایف آئی اے کے اور مثلاً سرحدی امور کے جو حفاظتی ادارے ہیں وہ واپس کر دیں گے کہ بھائی ہم تو پاکستان میں آپ کو آنے نہیں دیں گے اس لیے کہ آپ کے پاس ویزا نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو یہ ویزا کیا ہوتا ہے؟ ویزا کیا ہوتا ہے؟ ویزا ہوتا ہے اس ملک کا سفیر لکھ کر دے کہ آپ ہمارے ملک میں جا سکتے ہیں۔ اب سمجھ میں آتا ہے جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں علی کی تحریر نہ ہو۔ جی الا من کتب لہ علی الجواز، کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سرکار فرما رہے ہیں، نبی کا فرمان ہے، سنی شیعہ نے لکھا ہے، کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کوئی۔ ارے مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہنے والوں، جب علی کی تحریر کے بغیر کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا، کوئی صحابی جنت میں نہیں جائے گا، تو تم مصطفیٰ کے برابر کیسے ہو؟ مولا کے ہاتھ کی تحریر جب تک کسی کے پاس نہیں ہوگی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جی بھیجا گیا ہے، سفیر بنا کر بھیجا ہے۔ سفارت کس کی ہے؟ لقد ارسلنا، کس نے بھیجا ہے؟ ہم نے۔ کون ہے یہ ہم نے؟ اللہ۔ تو اب اللہ کی جو صفات ہیں
ان کا وہ جلوگر بنے گا، ان صفات کا وہ عکاس بنے گا۔ اللہ عالم، اللہ قادر، اللہ حی، صفات ثبوتیہ جی۔ وہ جب بھیجے گا تو اسے بھیجے گا جسے پڑھا دیا ہو، وہ جب بھیجے گا تو اسے بھیجے گا جس کے پاس صلاحیت اور قدرت پائی جاتی ہو، وہ جب بھیجے گا تو اسے بھیجے گا جو قبل الخلق بھی ہو، بعد الخلق بھی ہو، مع الخلق بھی ہو۔ جب وہ جسے بھیجے گا، وہ حی جسے بھیجے گا، وہ صاحب حیات جسے بھیجے گا، اسے بھیجے گا جو قبل الخلق بھی ہو، جو مخلوق سے پہلے بنا ہو، جو مخلوق کے بعد بھی رہے، جو مخلوق کے ساتھ بھی رہے، تو وہ سفیر بنے گا۔ یہاں آنے والا اللہ سے پڑھ کر آ رہا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان جس نے تعلیم قرآن دی اور پھر انسان کو خلق کیا۔ یہ کون سا انسان ہے جو خلق ہونے سے پہلے عالم قرآن ہے؟ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے مگر وہ عالم بن کر آیا ہے۔ علم سب سے بڑا عنوان فضیلت، سب سے بڑی قابلیت اور صلاحیت عزیزان گرامی وہ علم کو حاصل ہے۔ تمام تر کمالات ہوں اور علم نہ ہو، حسن ظاہری ہو، شجاعت ہو، سخاوت ہو، غیرت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، منصب ہو، مگر علم نہ ہو۔ علم کے بغیر جتنے کمالات ہیں وہ سب، میں عامیانہ زبان میں بات کر رہا ہوں، علم کے علاوہ جتنے کمالات ہیں وہ سب 0,0,0,0 ہیں، اور ان 10 زیرو کے آگے اگر آپ ایک لگانا چاہتے ہیں تو اسے علم کہا جاتا ہے۔ یہ جب ایک لگا دیں گے نا تو ان سارے زیروں کی قیمت بن جائے گی، اور اگر یہ آغاز میں سے ایک ختم کر دیا جائے، آغاز میں سے اگر ایک کو ختم کر دیا جائے تو یہ سارے زیرو رہیں گے، اور ایک لگا دیا جائے تو سب قیمتی بن جائیں گے۔ شما اردو متوجہ میشی؟ جی متوجہ؟ اللہم صلی علی محمد۔ ہمارے اسلامی ملک عراق، وہاں کے مسائل اور وہاں کی بہتری اور ترقی کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مقامات مقدسہ، ادبات عالیات کی حفاظت، بالخصوص جو زیارت کی غرض سے پاکستان سے سنی شیعہ عزیز مسافر جاتے ہیں، انہیں جو اپنے ملک کی جانب سے ویزا دے کر بھیج دیتے ہیں، جانے کی اجازت دیتے ہیں، ان کی توانائیوں میں اضافے کے لیے بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بات بہت روشن ہے مگر تھوڑا سا آپ تھکے بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال سے، بہت دیر سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت دیر سے عبادت میں مصروف ہیں، میں بہت آپ کو زحمت نہیں دوں گا، مگر سب سے پہلا عنوان فضیلت کسی کو بنا کر اگر اللہ بھیج رہا ہے تو اس کے اندر سب سے عظیم صفت ہے علم کی صفت۔ اگر علم نہ ہو تو ساری فضیلتیں بیکار ہیں۔ مثلا اگر پیسے کا خرچ کرنا جذبہ داد و دہش اگر پائی جاتی ہو اور علم نہ ہو تو وہ سخاوت نہیں، فضول خرچی بن جائے گی۔ اگر بازوؤں میں زور اور طاقت ہو اور علم نہ ہو تو وہ شجاعت نہیں، دہشت گردی بن جائے گی۔ صلوات پڑھ لیں بھائی محمد و آل محمد۔ جی علم کے بغیر بازوؤں کا استعمال دہشت گردی ہے۔ علم ہے جو ہماری توانائیوں کو صحیح رخ عطا کرتا ہے، علم ہے جو ہماری عزت اور غیرت کے مفاہیم کو روشن کرتا ہے۔ سخاوت کا مطلب بھی تبھی روشن ہوگا جب سخاوت کے ساتھ علم ہو۔ عزیزو، علم
تاج ہے تمام کمالات کا، علم رونق ہے تمام بزموں کا، علم زینت ہے ہر معاشرے کے لیے۔ جس معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، جس قوم کے اندر تعلیم یافتہ افراد نہیں ہیں، وہ قوم اپنا مستقبل خطرے میں محسوس کرے، لیکن جہاں تعلیم یافتہ لوگ، پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد ہو، ان کا مستقبل حسین ہے۔ اہل بیت کی فضائل میں ان گنت فضیلتیں ہیں، مگر جس فضیلت کو اہل بیت نے اپنے لیے فضیلت قرار دیا ہے وہ علم ہے۔ جب پوچھا کسی نے مولا علی سے، یا علی آپ کے فضائل بہت ہیں، آپ فرمائیں کہ آپ کے نزدیک آپ کی فضیلت کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ سورہ مبارکہ رات کی آیت، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ تم نے قرآن میں آیت پڑھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کفر اختیار کر چکے ہیں، اے رسول وہ کہتے ہیں تم بھیجے ہوئے رسول نہیں ہو، اے میرے نبی ان سے کہہ دو میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ مولا فرماتے ہیں مجھ علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے عالم کتاب بنایا ہے۔ ہر خشک و تر کا ذکر، ہر غیبی قرآنی پیغامات کا بیان وہ مولا کائنات کی زبان مبارک پر۔ سب سے بڑی فضیلت مولا کی علم ہے۔ ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ مولا علی کی افضلیت کے قائل کیوں ہیں، آپ سے کالج یونیورسٹی میں، آپ کے اداروں میں اگر کوئی پوچھے کہ آپ مولا علی کی افضلیت کے قائل کیوں ہیں، تو آپ جواب دیجئے کہ جو دلیل فرشتوں پر حضرت آدم کی افضلیت کی ہے، وہی دلیل علی کی پوری امت میں افضلیت کی ہے۔ کیوں مسجد ملائکہ قرار پائے حضرت آدم؟ اس لیے کہ فرشتوں سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ امت مصطفیٰ میں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے کہ پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، تو وہ علی بن ابی طالب کے ذات۔ عزیزو، اللہ نے سجا کر بھیجا ہے انہیں، اور خوب سجا کر بھیجا ہے۔ بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس دور میں میرے مولا علی کا وجود نہ رہا ہو۔ حضرت آدم سے لے کے سرکار خاتم تک، سرکار خاتم سے لے کر صاحب العصر تک، جو مدد کرنے کے لیے غیب سے آتا رہا، اسی روح القدس کو علی کہا جاتا ہے۔ وہ روح القدس کون ہے؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، وہ کون ہے؟ وَهُوَ لَيْسَ بِمَلَكٍ، وہ فرشتہ نہیں ہے۔ روح القدس فرشتہ نہیں ہے، روح القدس اللہ بھی نہیں ہے، جبریل فرشتہ ہے۔ پھر یہ روح القدس کون ہے؟ میرے ان بچوں جوانوں نے مولا علی کے القاب تو بہت سنے ہیں، مگر ایک لقب ذرا اب سنیے، اس زاویے سے سنیے۔ مولا کا ایک لقب ہے کہ جب نبی نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا۔ کرار کا ایک مطلب تکرار کے ساتھ آنے والے کا ہے، جو بار بار آئے، جو مکرر آئے، جو ہر دور میں اللہ کی مدد بن کے نبیوں پر اترے۔ صلوات مولا کی ذات پہ دیا کریں۔ باصلاحیت ترین وجود، لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم حضرت موسیٰ کا تذکرہ سن رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ کا تذکرہ اگر روشن ہو جائے تو فخر موسیٰ کا تذکرہ خود روشن ہو جائے گا۔ یہ قرآن فارمولوں کی کتاب ہے، یہ اصولوں کی کتاب ہے۔ قرآن میں اگر ایک نبی کے بارے میں کچھ بیان ہوا ہے تو جو نبی اس نبی سے افضل ہے، خود بخود اس کے لیے وہ بات بیان ہو گئی۔ اگر حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بول سکتے ہیں تو پھر یہ کیا تعجب کی بات ہے کہ گہوارے میں علی نبی سے بات کر رہے ہوں۔ یہ پھر کیا تعجب کی بات ہے کہ شکم مادر میں امام حسین جناب زہرا سے بات کر رہے ہوں۔ پھر یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ گہوارے میں امام محمد باقر جواب دے رہے ہوں۔
ائمہ اہل بیت کے واقعات ہیں۔ ہم نے موسیٰ کو آیات کے ساتھ بھیجا، اور آیات اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ اور کیوں بھیجا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور۔ ایک مبلغ کا کام کیا ہے؟ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے، ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف جب لے کر آئے تو یہ ایک مبلغ کی ذمہ داری ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف۔ ظلمت کبھی جہالت سے تعبیر کی جائے گی، ظلمت کبھی عزیزان گرامی عدم بصیرت کو شمار کیا جائے گا۔ یہ جو ظاہری اندھیرا ہوتا ہے یہ بھی ظلمت ہے، مگر یہاں مراد روشن انداز سے یہ ہے کہ اپنی امت کو، اپنی قوم کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف یعنی علم کی طرف لانا۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس کام کے لیے ہم نے دینی مدارس کو دیکھا کہ وہ یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹیز اس کام کو انجام دینے کی ذمہ داری رکھتی ہیں، اور اس کام کو کہ ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جایا جائے، اس کام کو انجام دینے کا ایک ذریعہ یہ مجلس اعزا ہے، یہ فرش اعزا ہے، یہ امام بارگاہ ہے۔ اتنا بڑا مجمع، اتنی بڑی کلاس تو بھائی دنیا میں کسی یونیورسٹی میں نہیں لگتی، جتنی بڑی کلاس امام حسین کی یونیورسٹی کے کیمپس میں لگی ہوئی ہے۔ یہ امام حسین کی عالمی اوپن یونیورسٹی کا ایک کیمپس ہے جسے امام بارگاہ کہا جاتا ہے۔ یہاں ہر آنے والا کچھ نہ کچھ سیکھنے آیا ہے، اور آنے والے بھی سب ایک کلاس کے لوگ نہیں ہیں، مختلف کلاسوں کے لوگ ہیں، مختلف سن و سال کے لوگ ہیں، مختلف زبان بولنے والے ہیں، اور حسین سمجھانے کے لیے کسی زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، امام حسین سمجھانے کے لیے اردو، پنجابی، گلگتی، بلتستانی زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضمیر زندہ کر لو، حسین سمجھ میں آ جائے۔ حسینیت کی زبان ضمیر کی زبان ہے۔ اس کلاس کے اندر جو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے کا عمل ہے، اس کلاس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پروفیسر صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ 1000 ایکڑ کے زمیندار بھی بیٹھے ہیں، وہ فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے، وہ فیکٹری میں چلانے والی گاڑی جو چلائی جاتی ہے اس کا ڈرائیور بھی بیٹھا ہے، جسے اپنا نام لکھنا نہیں آتا وہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، اور جو بہت قابل و فاضل ہے وہ بھی کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہے۔ اور عجیب یونیورسٹی ہے کہ اس میں جتنے طالب علم آئے ہیں نا وہ سب جوتیاں اتار کے آئے ہیں۔ توجہ ہے آپ حضرات کے؟ سارے طالب علم امام بارگاہ سے باہر جوتیاں اتار کر آئے ہیں۔ یہ ہم جو جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں نا، مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں، باہر اترے ہوں گے کسی مہنگی گاڑی سے، جس گھر سے نکل کر آئے ہوں گے وہ گھر بہت مہنگا ہوگا، مگر جب امام بارگاہ میں آ کے بیٹھے تو ہم میں سے کوئی امیر نہیں ہے، ہم سب فقیر حسین ہیں۔ یہ کیا ظلمت سے نکالنے کا عمل نہیں ہے؟ یہ کیا ظلمت سے نکالنے کا عمل نہیں ہے؟ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ حضرت موسیٰ کا کیا کام ہے؟ یہ علماء کرام تشریف فرمائیں، ان کا کیا کام ہے؟ یہ یقیناً مدرسے میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، 25، 30، 40، 50، 100 طالب علموں کی کلاس، یہ کلاس بھی تو کوئی آ کے دیکھے جی۔ کسی نے دروازے پر نہیں پوچھا کہ تمہاری تعلیم کتنی ہے، حتیٰ کسی نے نہیں پوچھا تم سنی ہو یا شیعہ، حتیٰ کسی نے نہیں پوچھا تم ہندو ہو یا مسلمان۔ حسین کے نام پہ جو گلدستہ سجتا ہے اسے عزاداری کہا جاتا ہے۔ یہ ظلمت سے نکالنا نہیں ہے،
یہ ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جانا نہیں ہے؟ یہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر اس مجلس میں سے کچھ لے کر چلا جائے اور اس کے رویے بدل جائیں تو اس سے بڑا اصال ثواب کیا ہوگا؟ جب تک یہ بچہ اچھے عمل کو انجام دیتا رہے گا. کہاں سے سن کر آئے تھے؟ کہاں سے وہ تمہاری الجھن دور ہوئی تھی؟ کہاں سے تمہاری گتھی سلجھی تھی؟ کہ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ کی رضوان اللہ تعالی ان کی مجلس ترحیم میں گیا تھا. وہاں ایک صاحب خطاب کر رہے تھے. جانتا تو تھا نہیں میں کہ وہ کون ہے، مگر بات انہوں نے کوئی ایک اچھی کر دی تھی. اس کے بعد سے میرا رویہ بدل گیا. یہ ظلمت سے نکالنے کا عمل نہیں ہے؟ حضرت آیت اللہ وحید خراسانی سے خود میں نے اپنے کان سے یہ جملہ سنا ہے کہ اگر کوئی گناہگار، توجہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، اے میرے بندو. لہجہ دیکھیے اللہ کا، ایسا لگ رہا ہے جیسے نماز شب پڑھنے والوں سے اللہ بات کرنے جا رہا ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، گناہوں میں اٹ کر رہے ہیں، گناہوں میں ڈوب کر رہے ہیں، اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہ کرو. وہ جو رب العالمین ہے، وہ جو رحمت للعالمین سے پیغام دے رہا ہے، وہ اللہ لوگوں کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتا. توجہ، فرماتے ہیں وحید خراسانی مرجع تقلید کہ اگر کوئی گنہگار مجلس سے عزا میں آئے اور حسین مولا پہ گریہ کر کے واپس جائے تو تمہیں حق نہیں ہے اسے ویسا ہی گنہگار بولو جیسا وہ مجلس سے پہلے تھا. کیا معلوم اس نے اپنے رب سے لو لگا لی ہو، کیا معلوم آنکھوں میں آنسو بھر کے اس نے حسین کا واسطہ دے دیا ہو. یا اللہ مجھ سے گناہ بہت ہوئے ہیں، میں آئے دن خطائیں کرتا ہوں، مگر اب تو میں تیرے دروازے پر آ گیا ہوں. تو نے ہی تو حسین کو باب اللہ قرار دیا ہے، تو نے ہی تو امام حسین کو اپنا دروازہ قرار دیا ہے. کیا یہ ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جانا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، یہ مجالس، یہ اجتماعات ہمیں کچھ دیر کے لیے ہی صحیح ہمیں عصر مصطفیٰ میں پلٹا دیتے ہیں. جی، عصر مصطفیٰ میں، نبی کے زمانے میں آیت پڑھی جا رہی ہے، تفسیر کی جا رہی ہے، نبی کلام نعت پڑھی گئی، اس سے پہلے مرثیہ پڑھا گیا، جی نوحہ پڑھا جائے گا، زیارت پڑھی جائے گی. آپ ان سب چیزوں کا مشترکہ موضوع نکالیے. ان سب چیزوں کا مشترکہ موضوع یہ ہے کہ ہم اتنی دیر کے لیے عصر مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں، ہم نبی کے زمانے میں چلے جاتے ہیں. اور اگر مسلمان نبی کے زمانے میں چلا جائے تو وہی تو صحیح مسلمان ہے. ہمیں تو ہمارے تو سارے مسئلوں کا حل نبی کا زمانہ ہے. ہمیں قرآن نبی کے زمانے سے ملا، اللہ کی معرفت نبی کے زمانے سے ملی، ہمیں علی نبی سے ملے، ہمیں ہر اچھا پیغام نبی کے زمانے سے ملا. یہ اتنی دیر کے لیے جو ہم مجلس میں بیٹھے ہیں یہ ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹے ہوئے ہیں. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، ہے موسیٰ اپنی امت کو ظلمتوں سے، اندھیروں سے، ضلالتوں سے، گمراہیوں سے، بے راہ رویوں سے، گناہوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں. آگے آیت بڑھ رہی ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کے سامنے اللہ کے ایام کو دہراؤ. آپ کی توجہات مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں جلدی میں نہ رہوں. میرے اور آپ کے ایام تو سمجھ میں آتے ہیں، فلاں صاحب کے ایام ہے بھائی، فلاں صاحب کا دور ہے بھائی. کتنے سال کے ہیں آپ؟ اتنے سال کے. کتنے دن کے؟ کتنے دن کا ہو گیا یہ کام؟ کتنے دن کا ہو گیا یہ بچہ؟ یہ ایام، یوم تو میرے اور آپ کے لیے ہیں. جس کی عمر ہو، جس کا سن و سال ہو، جس کی ولادت و رحلت ہو. یہ اللہ کے ایام سے کیا مراد ہے؟ السلام علیہ یوم ولدت. توجہ، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ قرآن مجید میں دونوں کے لیے یہ آیت آئی ہے.
وہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اسے قرآن کا عنوان دیا، الفاظ حضرت عیسیٰ کے ہیں، میرے روز ولادت پر سلام ہو۔ یہ جو یوم ولادت پہ سلام، یہ جو یوم ہے، یوم آزادی میرے بچوں ذہن میں ہے جی، 23 مارچ ذہن میں ہے، یہ جو یوم ہے نا، کون سا دن ہے؟ آج جمعے کا دن ہے۔ اس کا مطلب ہے فوراً ذہن جائے گا طہارتوں کی طرف، نماز جمعہ کی طرف۔ آج کون سا دن ہے؟ مثلاً ہمارے ہاں اتوار کو چھٹی ہے، بھائی آج کون سا دن ہے؟ کا اتوار ہے، اچھا جبھی تو سناٹا ہے، جبھی تو سب سو رہے ہیں۔ مثلاً وہ یوم پوری ایک تاریخ اور ہسٹری اور ایک پورا مکمل پیغام ہوتا ہے۔ وہ دن عاشور کا دن، فوراً کربلا ذہن جائے گا۔ یہ جو یوم ہے، اس سے مراد اللہ کے یوم سے کیا مراد ہے؟ اے میرے موسیٰ، ان کے سامنے ایام اللہ کو دہراؤ، ذکرہم بایام اللہ۔ بس ہر وہ دن، جس دن ہر وہ وجود، جس وجود سے اللہ کی توحید مضبوط ہو، اللہ کا عقیدہ توحید ہمارا مضبوط ہو، اللہ کے بارے میں ہمارا تصور مضبوط ہو، وہ اللہ کا دن ہے۔ میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، جس دن اللہ کے بارے میں میرا عقیدہ مضبوط ہو جائے اور اللہ کی بات غالب آ جائے، وہ دن اللہ کا دن ہے۔ اب عزیزان گرامی، کون سے دن ہیں جو اللہ کے ہیں؟ ایام اللہ سے مراد اہل بیت ہیں۔ جتنا تم اہل بیت کا ذکر کرو گے، اللہ کا نظریہ توحید روشن ہوتا چلا جائے گا، اللہ کا پیغام عام ہوتا چلا جائے گا۔ ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے ایام کو دہراؤ۔ ہمارا آپ کا کام ہے آیات اللہ، ایام اللہ، شاعر اللہ، ان سے لوگوں کو، ان سے خود کو آشنا کرنا، اور پھر اگر ہم آشنا ہو جائیں تو پھر لوگوں کو آشنا کرنا۔ جہاں اس ممبر کی ذمہ داری ہے، وہاں فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی آفس میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی سفر میں، کسی مسافرت میں اگر موقع مناسب سمجھے تو پیغام اہل بیت کو پہنچائے، انہیں بتائے کہ اہل بیت نے ہم سے کیا چاہا ہے۔ عزیزو، وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں جن معاشروں میں اہل علم کی قدر کی جاتی ہو۔ ہماری آبرو، ہماری عزت، میں تو طالب علم بھی شمار ہو جاؤں تو غنیمت ہے، ہماری آبرو، ہماری عزت ہمارے علماء سے ہے۔ جس قوم میں علماء کا احترام اور وقار بڑھتا ہے، اس قوم کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ علماء کرام ہر مکتب اور ہر نظریے کے عالم، چاہے وہ آسمانی نظریہ ہو یا وہ غیر آسمانی نظریہ ہو، وہ ادیان آسمانی ہو یا ادیان غیر آسمانی ہو، ان کا عالم اس مکتب کی ترجمانی کرے گا، ان کا عالم اس مکتب کی ترجمانی کرے گا۔ آپ کو فلاں عالم پسند نہیں ہے، یہ ممکن ہے کہ آپ حق بجانے ہوں جی، مگر یہ نہیں ہوگا کہ اگر مجھے فلاں عالم پسند نہیں ہے تو بس عالم سے اب بات نہیں کرنی۔ اگر ڈاکٹر نے کسی کا علاج اچھا نہ کیا ہو تو ایک ڈاکٹر کے اچھا علاج نہ کرنے، صحیح آپریشن نہ کرنے کے نتیجے میں آئندہ مکینک سے علاج نہیں کروایا جائے گا، علاج پھر بھی ڈاکٹر سے ہی کروایا جائے گا۔ ٹھیک ہے کہ وہ عالم دین مجھے پسند نہیں ہے، وہ میرے لیے اچھا نہیں ثابت ہوا، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ سسٹم کو توڑ دیا جائے، نظام کو توڑ دیا جائے۔ تلاش کرو، تمہیں جو اچھا لگ رہا ہے، تمہیں جو پسند ہے، پھر تمہاری پسند اتنی معیاری ہونی چاہیے کہ تمہاری پسند کو معیار بنایا جائے۔ اب یہ تو نہیں کہ مجھے ان کا چہرہ اچھا نہیں لگتا جی، وہ بغیر استری کے کپڑے پہنتے ہیں اس لیے مجھے اچھے نہیں لگتے، ان کے امامے کے پیچ بہت اچھے نہیں ہوتے اس لیے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ یہ کون سی دلیل ہیں بھائی؟ ہر قوم کا ترجمان اس قوم کا عالم دین ہے، اور الحمدللہ شیخ محسن علی نجفی مرحوم مغفور کی خدمات میں سے ایک خدمت یہ شمار کی جائے گی کہ انہوں نے اس خیال کو اور اس نظریے کو ٹھوک بجا کر
شدت اور اہتمام کے ساتھ منتقل کیا۔ جی میں پھر ایک جملہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا تلخ جملہ ہو سکتا ہو، اگر کردار کا کمزور عالم بھی ہے نا، پھر بھی احترام اس کا کیا جائے گا۔ جی کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے اکرم العلماء، علماء کا احترام کرو۔ اب اگر وہ عالم با کردار بھی ہو، با عمل بھی ہو، تو اب دوہرا احترام ہو جائے گا، ایک علم کا احترام، ایک کردار کا احترام۔ مجھے علامہ عسکری صاحب جو ہندوستان کے ایک بزرگ عالم دین تھے، ان کی ایک تعبیر مجھے یاد آ رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اب عجیب تعبیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر بے عمل عالم دین بھی ہو، بھائی اس سے زیادہ اور کہ آپ کے ذہن کی بات کروں، آپ میں سے بہت سو کے ذہنوں کی ترجمانی کر رہا ہوں میں، ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وہ فرماتے ہیں، علامہ عسکری صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کردار کا کمزور عالم بھی ہو تو اس کا احترام کرو۔ دلیل سنیں گے آپ؟ فرماتے ہیں اگر کردار کا کمزور عالم بھی ہو تو اس کا احترام کرو، اس لیے کہ کردار کے کمزور عالم کی مثال اس نابینا کی سی ہے جو اندھیرے رستے پہ لالٹین لیے کھڑا ہو۔ اسے خود تو رستہ نظر آ نہیں رہا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر، مگر وہ دوسروں کو رستہ ضرور دکھا رہا ہے۔ تو آپ کی مہربانی بھائی مولانا کہ آپ کا معاملہ اگر خراب ہو بھی، مگر آپ نے بات بڑی اچھی کی ہے۔ پھر عزیزو، علماء کا اختلاف، فتاوی کا اختلاف، مراجع کا اختلاف، میں ان بچوں جوانوں کے ذہن میں ایک جملہ کہتا ہوا گزر جاؤں کہ فتاوی مراجع تقلید میں جو اختلاف ہے وہ مسلمات میں اختلاف نہیں ہے، وہ ضروریات میں اختلاف نہیں ہے۔ فقہائے امامیہ میں ہی نہیں، فقہائے غیر امامیہ میں جب کوئی مسئلہ غیر مسلم ہو، جب کوئی مسئلہ غیر ضروری ہو یا غیر مسلم ہی کے جملے کو ذرا مانوس رہے گا وہ لیجئے اپنے ذہن میں، طے شدہ نہ ہو، اشاروں میں بات ہوئی ہو، مثلا بیبی ٹیسٹ ٹیوب کا مسئلہ، مثلا بینکاری کے مسائل، مثلا انشورنس کے مسائل، مثلا مسافرتوں کے مسائل، بینکوں میں اور یہ جو آپ کے کریڈٹ کارڈز ہیں ان کے مسائل، اور 50,000 مسائل جو ائمہ کے زمانے میں کیونکہ پیش نہیں آئے تو ائمہ نے اشارے میں بات کی ہے، اس لیے کہ اس زمانے کے بندے سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اب وہ اشارہ حدیث میں آیا ہے، اور اشارہ جو ہوتا ہے نا اسے ہر شخص علیحدہ علیحدہ سمجھتا ہے۔ اسی مجلس کے اندر اگر میں کوئی اشارہ کروں تو ہر شخص علیحدہ مراد لے گا اس کی۔ تو ائمہ کی احادیث کے اندر، خود قرآن مجید کے اندر جہاں فارمولے بیان ہوئے، اشارے بیان ہوئے، ان سے استفادہ کر کے جب فتویٰ اور حکم شرعی اور وظیفہ شرعی اور ذمہ داری مقلد کی ذمہ داری اور تقلید کرنے والے کی ذمہ داری جب طے کی جاتی ہے تو اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے، اور وہ فتویٰ ممکن ہے ایک مجتہد کا ایک ہو، دوسرے کا دوسرا ہو۔ میں آپ کو ایک کتاب پکڑا دیتا ہوں، 10 لوگوں کو کہوں کہ آپ 10 یہ کتاب پڑھ کر آئیے، ایک کتاب 10 لوگ پڑھ کر آئیں، اور دوسرے دن ان 10 لوگوں سے کہا جائے کہ کیا سمجھے، تو 10 کے 10 علیحدہ بات بتائیں گے کہ ہم یہ سمجھے۔ کتاب تو ایک ہی پڑھی ہے آپ نے، جی پھر یہ آپ مختلف باتیں کیوں بتا رہے ہیں؟ تو یہ تو ذہن مبارک میں ہے کہ اختلاف در حقیقت حسن ہے تحقیقاتی عنوانات میں اور اجتہادی مسائل میں۔ پھر بھی عزیزو وہی جملہ دوبارہ دہراؤں گا کہ اگر مجھے کوئی پسند نہیں ہے تو میرے پسند نہ ہونے کی وجہ سے نظام سسٹم تبدیل نہیں کیا جائے گا۔
نظام وہی رہے گا جو ہے. ڈاکٹر سے ہی پوچھے گا مریض، مکینک سے ہی مشورہ ہوگا گاڑی بنوانے والے کا. دین کا مسئلہ ہے نا، تو پھر وہی بتائے گا جو قرآن کو زیادہ جانتا ہو اور حدیث کو بہتر جانتا ہو، وہ بتائے گا. اس سے تشفی نہیں ہو رہی تو کسی اور سے پوچھ لو، اس سے نہیں ہو رہی تو کسی اور سے پوچھ لو. یہ نہیں ہوگا کہ اگر ایک عالم سے تشفی نہیں ہو رہی، ممکن ہے میں صحیح نہیں بیان کر پا رہا، ہم سے زیادہ قابل انسان عالم اسے بیان کر دے. جی، یہ ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف جانے کا سفر علماء کرام غیبت کے ایام میں، ان ایام میں بخوبی انجام دے رہے ہیں. سرزمین عراق ہو، سرزمین ایران ہو، جو ہمارے علمی مراکز ہیں، اسی طرح دمشق کا حوزہ، لبنان کا حوزہ، اسلام آباد نے علمی معیار کو بہت بلند کیا. کراچی کے اندر علمی معیار ماضی کی نسبت بہتر ہے. لاہور کا علمی معیار مسلسل ترقی کی جانب ہے. پاکستان کی سرزمین مضبوط علماء سے مزین ہے، اور یہ علماء کرام اپنے مکتب کا، اپنے مذہب کا، اپنے نظریے کا، اپنا آپ کا دفاع کرنے کی ذمہ داری رکھتے ہیں. عزیزو، عالم کا احترام قوم کے وقار کو بڑھانے کے مترادف ہے. کربلا عالموں سے سجی ہوئی زمین ہے. امام حسین نے حبیب ابن مظاہر کو جو خط لکھا ہے، اس میں انہیں رجل فقیہ کہہ کر مخاطب کیا ہے. ایک مرد فقیہ، ایک مرد مجتہد. زہیرقین، مسلم ابن اوسجہ، حضرت حبیب ابن مظاہر، سعید ابن عبداللہ، حضرت عابس، حضرت شوذب، یہ سب فقہا تھے جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہیں. عزیزو، ہمیں حق دیا جائے کہ ہم اس گھرانے کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کریں. میں کہتا ہوں اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہوتی ہیں نا، تو باقی 3 بیٹیوں کی اولاد کو بھی ایسے ہی مارا جاتا جیسے جناب زہرا کی اولاد کو مارا گیا ہے. لیکن جناب زہرا کے علاوہ کسی اور کی اولاد کو ایسے نہ مارنا بتاتا ہے کہ بیٹی تو فاطمہ ہی تھی. کیا گزرا ہے اس بی بی کے اوپر. شیخ محسن علی نجفی مرحوم مغفور کی ایک خاص عقیدت تھی جناب زہرا سے، ایک خاص محبت تھی جناب زہرا سے. بی بی کے نام کے مجالس میں خود تبرک لے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے. ایک دفعہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے. ان کا خاص ایک تعلق تھا، ایک خاص عقیدت تھی. انتہائی محترم معظم مجمع سے کہوں گا کہ میرے ساتھ ذرا مدینے چلیے، میرے ساتھ ذرا مدینے چلیے. مدینے میں ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. چلیے، مدینے میں ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر رونے والوں وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں تھا، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے. دروازہ بھی معمولی دروازہ نہیں ہے. دروازہ وہ دروازہ ہے جس پہ نبی 1 2 4 دفعہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ کھڑے ہو کر سلام کرتے رہے ہیں. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے مادن رسالت، اے فرشتوں کی اماجگاہ، تم پر میرا سلام ہو. یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پر کھڑے ہو کر
ملک الموت اجازت مانگتا ہو۔ جی جناب زہرا کے کان میں آواز آئی جب نبی کی رحلت قریب تھی کہ ایک شخص گھر میں آنا چاہتا ہے۔ بی بی نے فرمایا میرے بابا آرام کر رہے ہیں، ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے، واپس چلے جاؤ۔ پھر دوبارہ آیا، پھر بی بی نے اجازت نہیں دی، پھر چلا گیا۔ پھر تیسری دفعہ آیا، پھر بی بی نے اجازت نہیں دی، تو نبی نے فرمایا فاطمہ یہ تمہارے دروازے کی تعظیم ہے، یہ ملک الموت ہے، یہ کسی سے اجازت لینے کا محتاج نہیں ہے، مگر یہ تمہاری تعظیم ہے کہ یہ تم سے پوچھ رہا ہے کہ میں گھر میں آ جاؤں۔ سورہ مبارکہ نور کی یہ آیت فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، آیت نازل ہوئی کہ ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ نبی نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ سوال ہوا، جواب آ گیا، مگر ایک اور صحابی نے سوال کیا ھذا المکان منہا، اشارہ کیا علی و بطول کے گھر کی طرف، سیدہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ نبی نے فرما دیا تھا وہ انبیاء کے گھر ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ادھر سوال کیا کہ یہ والا مکان علی اور بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ تو نبی نے بے ساختہ فرمایا نعم من افاضلہا، یہ گھر ان سب سے افضل ہے۔ جو گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہو، کیا وہ گھر اس قابل تھا کہ اس کو آگ لگا دی جائے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، مجھے جلدی نہیں ہے، تسلی سے پرسہ دیں گے، چند منزلیں لے کر آپ کے ساتھ رہوں گا۔ وہ دروازہ جب آدھا جل گیا، سن رہے ہیں نا، وہ دروازہ جب آدھا جل گیا تو ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اسے لات مار کے گرا دے، اور جب اس کے غلام نے اس دروازے پر لات ماری ہے تو وہ جلتا ہوا دروازہ سیدہ پر گیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی لکھتے ہیں کہ اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی، اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی جس نے سیدہ کی پسلیاں توڑ رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ حق ہے بلند آواز سے گریہ کرنا۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ اللہ کا نظام بھی اللہ کا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں سے حضرت اسماعیل دنیا میں آئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دو۔ اب جو اتنی منت مرادوں سے اتنی دیر سے بیٹا ملا ہو، اب امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، پانی سے ہول آتی تھی حضرت یوسف کو، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا۔ سنیں گے امام سجاد کا بدن بہت نازنین تھا، نازک اندام تھے، نرم نرم ہاتھ تھے، نرم نرم پیر تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ امام سجاد کا امتحان ہے کہ کوفے اور شام کی راہیں ہوں گی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، پیروں میں خار چبھیں گے، پتھر کنکر چبھیں گے، اور امام سجاد امتحان دیں گے۔ مولا علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی، مولا علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی۔ بازار میں ایک یہودی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا تھا، علی مولا نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا۔ جب علی کے سامنے کھانا آتا تھا نا تو فرماتے تھے میں نے ایک خاتون کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ جی پہنچ گئے میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں؟ جو علی ایک اجنبی خاتون کو پٹتے ہوئے دیکھے اور علی سے کھانا پینا اٹھ جائے
اس نے اپنی زوجہ پہ جلتا ہوا دروازہ، اٹھتا ہوا ہاتھ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ جناب زہرا کے مزاج میں، سیدہ کے مزاج میں استغنا تھا۔ سیدہ کسی سے کچھ مانگتی نہیں تھی، بی بی کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، حتیٰ اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا۔ کنیز مانگنے گئی تھی، 3 دن تک بغیر کچھ کہے ہوئے واپس آ جاتی تھی، اور جب تیسرے دن نبی مکرم نے گھر آ کے کہا فاطمہ تم کچھ کہنا چاہتی ہو مگر بولتی نہیں ہو، تو جناب فضہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ اپنی بیٹی کا ہاتھ دیکھیے۔ جب ہاتھ دیکھا تو ہاتھ چکی کی چوب سے زخمی ہو گیا تھا، تو بی بی فضہ نے فرمایا کہ یہ اپنے حصے کا کام مجھے نہیں کرنے دیتی، یہ خود کرتی ہیں جبکہ ان کا ہاتھ زخمی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بابا سے کنیز مانگ لیجئے، تو یہ آپ سے کنیز مانگنے کے لیے جا رہی تھی، بابا سے کچھ نہیں مانگا۔ جس زہرا نے اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا، اب اس کا امتحان ہے بھرے دربار میں فدق مانگنا ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب سیدہ کا امتحان ہے کہ بھرے دربار میں فدق مانگنا ہوگا۔ سیدہ نے فدق مانگنے کے لیے ہر رستے کو اپنایا، سیدہ نے ہر دلیل جو بن سکتی تھی وہ انہیں دی، مگر ہر دلیل کو وہ رد کرتے رہے۔ ان دلیلوں میں کہ فدق میرا ہے، ان دلیلوں میں ایک دلیل یہ تھی کہ یہ میرے بابا نے مجھے ہبہ کیا ہے، یہ مجھے بابا نے لکھ کر دیا ہے، یہ چیز میرے بابا کی مجھے دی ہوئی تحریری ہے، تحریراً مجھے لکھ کر دیا ہے۔ تو کہنے لگے وہ تحریر کہاں ہے؟ تحریر جب سیدہ نے دی اور پڑھا جانے لگا، کاتب کو حتیٰ اشارہ کر دیا گیا کہ لکھ دو، اس لیے کہ ان کے پاس نبی کی تحریر ہے۔ تو ایک اور شخص کھڑا ہوا اور اس نے سیدہ سے وہ تحریر چھینی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور وہ زمین پر پھینک دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سندھ میں، اندرون سندھ میں ایک خطیب تھے، ایک عالم تھے، عبدالحمید چانڈیو صاحب۔ وہ جب یہ والے مصائب پڑھتے تھے نا تو جیب سے کاغذ نکالتے تھے، ممبر پہ بیٹھے بیٹھے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے اور ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے، اور پھر روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے ذرا کچھ دیر رکو۔ وہ ممبر سے اتر کے ٹکڑے اٹھاتے تھے، ممبر پر بیٹھ کر بس ایک سوال کرتے تھے، بتاؤ کتنی دیر لگی؟ اجرکم اللہ۔ مجمع سے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ تو روتا ہوا مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہتے ہو نا، فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھی، سیدہ کے بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی، بابا آپ کی فاطمہ کا حال یہ ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، شیخ الملت محسن ملت کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے یا اللہ تو کریم ہے درگزر فرما، ان کے بچوں کو، ان کی فیملی کو، ان کے شاگردوں کو، ان کے معتقدین کو، ان کے مشن کو، ان کے کاموں کو آگے بڑھانے کی توانائی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ برادرم شاہد بلتستانی نوحہ پڑھیں گے۔